یہ تصویر جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں جناب چمن علی صاحب، جن کو دنیا تلاش جان کے نام سے جانتی ہے۔ کوئی 9 لاکھ سے زیادہ ان کے سبسکرائبرز انسٹاگرام پہ اور بہت سے پلیٹ فارمز پہ۔ یہ خواجہ سرا جو ٹرانسجنڈر ایک پاکستان میں جو بخار ہے ہم جانتے ہیں، اس کے بہت سے پرپوننٹس ہیں، یہ بھی اس کا شکار رہے، لیکن انہوں نے کروڑوں ایسے لوگوں پہ جو دین کا دعویٰ کرتے ہیں، دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ اپنی پیک تھی جو ان کے کیریئر کی، اس میں انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑا اور یہ راہ حق پہ آ گئے۔ السلام علیکم، آپ مجھے تو جانتے ہیں جی، میں کون ہوں۔ میں اللہ کے راستے پہ جا رہا ہوں۔ مدینہ شریف میں ابو ریرا بھائی ساتھ ہیں، علی بھائی ساتھ ہیں، اور میری فیملی والے کے لوگ بھی ساتھ ہیں۔ مجھے جو ان کے ویڈیوز موصول ہوئے ہیں، ان کی طرف سے نہیں، ان کے حوالے سے جو کچھ لوگوں نے مجھے بھیجے ہیں، دے آر ویری ہارٹ میلٹنگ۔ اب یہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، مسجد نبوی میں جا رہے ہیں۔ بڑے دل گردے کی بات ہے، بڑے ہی دل گردے کی بات ہے، اور یہ بڑی انسپریشن ہے کہ ان کی وجہ سے اور کتنے لوگ راہ حق پہ آئیں گے، اور جو لوگ ان کو راہ حق پہ لے کے آئے ہیں ان کے بارے میں کیا انسان کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے ان کو۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ پاکستان بھر میں یہ بڑے پیمانے پہ کام الحمدللہ جاری ہے، یہ ہدایت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے کہ لوگوں تک یہ ہدایت پہنچے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میسج بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں بے حیائی، فحاشی، یہ ساری چیزیں عام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ناچ گانا اور باقی جو اس میں غیر اخلاقی کام ہوتے ہیں صرف انہی میں ہی زندگی ہے، اور اس کے باہر آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ دیکھیں بھائی اس کے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو معاشرہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہمارا معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ ہے، لیکن سب کے مسائل ہیں اپنی اپنی نوعیت کے۔ یقیناً ہمارے وہ لوگ جو خواجہ سرا کمیونٹی کا حصہ ہیں، یقیناً ان کے بھی مسائل ہیں، there is no doubt about it، لیکن ایک سٹیج پہ آ کے دین حق کا انتخاب کرنا، اور اس سٹیج پہ کرنا جب پیسہ، شہرت، جو بھی جو پذیرائی ملی ہے آپ کو، وہ سارا کچھ ہو، اور آپ اللہ کے لیے سارا کچھ چھوڑ دیں اور اس مقدس ماہ رمضان میں چھوڑ دیں۔ کین یو امیجن؟ ہمارا ٹی وی ہر طرح کے ولگر، وہ بھی ایک صاحب ہیں کہ پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ عورتوں والے کپڑے پہن کے جو پروگرام کر رہے ہیں، یعنی کہ ان طرح کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، جبکہ ایسے لوگ جو واقعی معاشرے میں ایک انسپریشن ہوتے ہیں ان کو یہ سامنے لے کے نہیں آتے۔ وائی؟ اس لیے کہ کمرشل ویلیو کم ہے، صرف یہی بات ہے۔ کیا حشر کے دن آپ کا ثواب، گناہ، یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں ہوں گی، بلکہ کمرشل ویلیو یہ کاؤنٹ ہوگی کہ آپ نے کتنی جنریٹ کی تھی؟ اور ان لوگوں کے لیے پیغام جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس زندگی کے باہر کوئی اور زندگی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے جو چمن علی صاحب نے کی ہے، لیکن جو انفارمیشن میرے پاس ہے کہ تقریباً 50,000 کے لگ بھگ پاکستان میں ایسے خواجہ سرا موجود ہیں جو یہ کام چھوڑ کے راہ حق پہ آ چکے ہیں، اللہ کے دین پہ آ چکے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کا ان کا سامان کرتے ہیں، پاکستان بھر میں وہ سفر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ راہ حق کیا ہے، اور جو اس کمیونٹی کے مسائل، اور وہ بھی اسی کمیونٹی کے اندر سے لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک کمیونٹی کے اندر کے آدمی سے جو آپ کا ایک کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے وہ باہر کے آدمی سے تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایویڈنس ہے اس چیز کا کہ اس معاشرے کے اندر بہت کچھ ممکن ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو، بہت کچھ ممکن ہے، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ عورت اور مرد کی ڈسٹنکشن کو ختم کر دیں، آپ بے حیائی کو، فحاشی کو، زنا کو، ہم جنس پرستی کو معاشرے میں عام کر دینا چاہتے ہوں، اور اس کے لیے آپ باہر سے فنڈنگ لیتے ہوں، آپ نے تنظیمیں ایسی بنائی ہوئی ہوں جن کی فنڈنگ باہر سے آتی ہو، اور لوگوں کے سامنے اپنی مظلومیت بیچ کے آپ بے حیائی کو اور فحاشی کو عام کرنے کی کوشش کریں، تو وہ بھی ایک کوشش ہے، اور اللہ نے اس کا کیا دینا ہے، اللہ کی پناہ مانگے اس سے۔ اور یہ بھی ایک کوشش ہے کہ پیک، جو آگے میں نے 2 دفعہ بات کہی کہ کیریئر کے پیک پہ ایک آدمی سارا کچھ چھوڑ کے راہ حق پہ آ جاتا ہے۔ That person is better than me. That person is better than millions of other people. کروڑوں لوگ اور جو دعوے کرتے ہیں، ہم سب سے بہتر چمن علی صاحب ہیں جنہوں نے یہ راستہ چنا۔ امید ہے کہ وہ لوگ
जो इस बेहयाई और वल्गैरिटी का जो रास्ता है, जिसको वो अब एक खुद साख्ता मजलूमियत, जो कि सारी खुद साख्ता नहीं है ग्रांटेड, उसमें बेशक मजलूमियत पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा जो उसमें एक हवा खड़ा करके हद ये कि करेंसी नोट अगर ठीक नहीं मिला, जो कराची में वाक़या हुआ था, तो उस पे लड़ाई झगड़े को, उसको भी मजलूमियत का रंग दे देना, और मॉब वायलेंस और पता नहीं इस तरह की बातें, ये सारी की सारी हरकतें अगर वो छोड़ दें, राह हक़ पे आ जाएं, उनका भला है, माशरे का भला है, रब के यहाँ सदका जारिया है उनका ये काम। अगर उनको ये बात समझ आ जाए कि मरना भी है, क़ब्र भी है, अज़ाब भी है, हिसाब भी है, जज़ा भी है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।